إن الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. معزز و مکرم مصلیان کرام اور خواتین اسلام، آج کی نماز تراویح میں سورہ رعد اور سورہ ابراہیم یہ دونوں صورتیں مکمل پڑھی گئی ہیں، اور ان دونوں صورتوں میں بہت ساری نصیحتیں ہیں، لیکن میں آج سورہ رعد سے دو باتیں آپ سے بیان کروں گا، زیادہ نہیں، دو باتیں. پہلی بات کہ ہمارے دل یا ہماری روح کی غذا کیا ہے، اور دوسری بات کہ اللہ کی نظر میں عقل مند کون ہے. یہ دو باتیں، کیونکہ جو عقل مند ہوگا اللہ کی نظر میں اس کا انجام بھی اللہ رب العالمین نے بتایا ہے. تو یہی دو باتیں میں بیان کروں گا. اس سے پہلے کہ میں ان دو باتوں کو ذکر کروں، آج ہم نے اور آپ نے اللہ کی توفیق سے کون سی رات کی تراویح پڑھی ہے؟ 26ویں پڑھی ہے. سوال کرنے کا مقصد تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا نہیں؟ اس لیے کہ کل 27ویں تاریخ ہے اور 26 کے نام سے شب بیداری کرتے ہیں. اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہم نے تراویح پڑھی ہے یہ 26ویں تراویح ہے اور 26ویں رمضان کی تاریخ ہے. بہرحال اللہ رب العالمین نے ہمارے جسم کو دو اعضاء سے یعنی دو چیزوں سے بنایا ہے. ایک وہ چیزیں جو دنیاوی اعتبار سے ہے اور ان کا جو حصہ ہوتا ہے یعنی ہمارے جسم کا جو حصہ ہوتا ہے وہ دنیا ہی سے اللہ رب العالمین بناتا ہے، اور دوسرا ایک حصہ وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین آسمان سے بھیجتا ہے. تو جیسے ہمارا سر سے لے کر کے پیر تک اور اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں سب کو اللہ رب العالمین نے دنیا ہی میں بنایا ہے، دنیا میں بنایا ہے، ہر ایک کو معلوم ہے. اور اس کی غذا کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا ہی سے سامان کو مہیا کیا ہے، یعنی جسمانی غذا جس کو کہتے ہیں. ابھی آپ اس کو احساس کر سکتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، بھوک تو کم لگتی ہے لیکن پیاس کتنی لگتی ہے. تو اس بھوک اور پیاس کو بجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے زمین ہی سے غذا کھانے کے اعتبار سے ہو یا پینے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے بنایا ہے. جب ہم اور آپ بھوک سے یا پیاس سے تڑپتے ہیں اور جب مغرب کا وقت ہوتا ہے یا عام دنوں میں جب بھوک اور پیاس کو بجھانے والی چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے اور جب ہم اور آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں یا پیتے ہیں، تو ہمارے جو تڑپ ہوتی ہے بھوک اور پیاس کی یہ ختم ہو جاتی ہے. کیا ہم نے اور آپ نے اس بات پر غور و فکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک ایسا حصہ بھی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے آسمان سے بھیجا ہے اور اس کی غذا دنیاوی غذا نہیں ہے؟ کیا ہم نے اور آپ نے غور کیا ہے؟ نہیں غور کیا ہے. بعض لوگوں نے غور کیا ہوگا جب ہم اور آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت ہماری عمر جب 4 مہینے 10 دن کی تھی، 40 دن 40 دن اور پھر 40 دن، کتنے ہو گئے؟ 4 مہینے ہو گئے. یہ 4 مہینے جب ہماری عمر تھی، ہم جب ماں کے پیٹ میں پل رہے تھے، نطفہ سے علقہ پھر مضغہ، ایک کے بعد دیگر جب ہم تبدیل ہو رہے تھے، جب ہماری عمر 4 مہینے کی تھی تو اللہ رب العالمین نے ایک پارٹ کو آسمان سے بھیجا جس کو کہا جاتا ہے روح. کیا کہا جاتا ہے؟ روح. اور اس روح کی غذا پانی سے نہیں ہے، کھانے سے نہیں ہے، بلکہ اس روح کی غذا کو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے ہے.
جس طریقے سے ہم اور آپ بھوک اور پیاس میں تڑپتے ہیں تو پانی کا استعمال کرتے ہیں، کھانے کا استعمال کرتے ہیں، بھوک اور پیاس ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب ہماری روح تڑپتی ہے تو ہم اللہ کو اگر ذکر کریں گے تو ہی ہماری روح کو امن اور شانتی مل سکتی ہے۔ لہذا ہم اور آپ جس طریقے سے جسمانی روح کے لیے غذا کے لیے کھانے اور پینے کا استعمال کرتے ہیں تو آسمانی غذا یا روحانی غذا کے لیے ضروری ہے، روحانی جسم کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اللہ کو کثرت سے کیا کریں، ذکر کریں، جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں فرمایا ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات کہ ایمان والے عقل مند لوگ کون ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، آیت نمبر 19 میں ہے کہ جو عقل مند لوگ ہیں وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ عقل مند لوگ کون ہیں؟ 9 نشانیاں اللہ رب العالمین نے بتائی ہیں، آپ گنیے۔ الذین یوفون بعہد اللہ، جو لوگ اللہ کی عہد کو پورا کرتے ہیں، یعنی اللہ سے ہم نے جو عہد لیا ہے، رب کو ماننا، اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا، اور اس نے جو منع کیا ہے اس سے باز رہنا، پہلی چیز۔ ولا ينقضون المیثاق، اور لوگوں سے جو وعدہ کرتے ہیں اس کو بھی خلاف نہیں کرتے، وعدہ کو توڑتے نہیں، دوسری چیز۔ تیسری چیز والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے توڑتے نہیں، یعنی رشتہ داری کو اور آپسی جو تعلقات ہیں اس کو۔ اور چوتھی چیز اللہ رب العالمین نے فرمائی وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ پانچویں چیز ہے وَيَخَافُونَ سُوءَ الْعَذَابِ، اور بدترین عذاب سے، یسوء الحساب یعنی بدترین حساب سے، قیامت کے دن جو حساب ہوگا بہت ہی برا کسی کے ساتھ ہونے والا ہے، تو اس حساب سے بھی ڈرتے ہیں۔ اسی لیے مومن کی دعا ہے کہ وہ خاص طور سے حساب کے بارے میں دعا کرے، اللہم حاسبنی یوم القیامت حسابا یسیرا، اے اللہ قیامت کے دن ہم سب کو حساب جب لینا تو آسانی کا معاملہ فرمانا۔ تو اس سے بھی کیا کرتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد چھٹی چیز اللہ رب العالمین نے کہی والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، یعنی وہ لوگ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں، صبر بھی کرتے ہیں تو رب کو راضی کرنے کے لیے۔ ساتویں چیز ہے وہ اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں پوری زندگی بھر۔ آٹھویں چیز ہے وہ انفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، آٹھویں چیز کہ کھلے اور چھپے طور پر جیسے جب ضرورت پڑتی ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور نویں چیز اور آخری چیز جو بتائی اللہ رب العالمین نے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، یعنی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ بھلائی سے دیتے ہیں۔ اور قرآن کے دوسرے مقام پر بھی بتایا گیا ہے کہ جب تم برائی کا بدلہ بھلائی سے دو گے تو ایسی صورت میں جو تمہارے جانی دشمن ہیں وہ دلی دوست میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی تورات میں لکھا ہوا تھا کہ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلَٰكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوں گے۔ تورات کے اندر جو موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی تھی اس کتاب میں بات لکھی ہوئی تھی، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیں گے بلکہ بھلائی سے اور معافی سے لیں گے۔ ان 9 چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہ عقل مند لوگ ہیں، کس کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک۔ ہم نے اور آپ نے جو معیار قائم قرار دیا ہے کہ بڑا عقل مند ہے، بڑا سمجھدار شخص ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تمہارے اندر یہ 9 چیزیں ہوں گی تو رب کی نظر میں تم عقل مند ہو۔ اور اس کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا جنات عدن یدخلونہا، یعنی یہ لوگ ہمیشگی کی جنت میں ہوں گے جس میں یہ لوگ داخل ہوں گے۔ اور صرف یہی لوگ داخل نہیں ہوں گے، اللہ نے کہا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور جو اچھے ان کے باپ دادا، ان کی بیویاں اور ان کی اولاد۔ اللہ رب العالمین نے ایک عجیب و غریب بات اس آیت میں کہی، اس بات کو غور کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بات کہی ہے 3 چیزوں کے بارے میں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا آبا، یعنی ہم جس سے آئے ہیں ہمارے باپ دادا، اور دوسری چیز کیا ہے؟ ازواج، بیویاں، اور تیسری چیز ہے بیویوں کے بعد جو نسل قائم ہوتی ہے یعنی اولاد۔ یہ تینوں کو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ایک مقام پر رہیں گے، لیکن اس کے لیے شرط لگائی صلاح،
یعنی جو لوگ نیک عمل کرنے والے ہوں گے وہ سب کوئی نہیں، اس لیے کہ ہمیں بہت ساری ایسے مثالیں مل جاتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال ہم اور آپ لیں گے تو نوح علیہ السلام کی مثال میں یہ آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا، کنعان نے ایمان نہیں لایا، نہیں لانے کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ نہیں ہو پائیں گے۔ اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کی بیوی لوط علیہ السلام کی بیوی اس کے ساتھ نہیں، کیونکہ انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان تینوں کو، یعنی باپ کو، ازواج کو اور اولاد کو، آپ کو، سب کو اللہ رب العالمین ایک جگہ پر رکھے گا۔ شرط یہ ہے کہ ان تمام کے اعمال کیا ہوں؟ درست ہوں، اچھے ہوں، ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے والے ہوں۔ اور دوسرا ایک مفہوم میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جنات میں الگ الگ درجات ہوں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جنات میں جو درجات ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ الگ الگ ہوں گے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اونچے مقام پر ہیں، آپ کی اولاد یا آپ کی بیوی اتنے عمل نہیں کیے جو نیچے مقام پر ہے، تو اب ایسے معاملہ میں کیا ہوگا؟ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا مقام نیچا ہے، اولاد کی مقام اونچے ہے، یا بیوی کی مقام جو ہے بہت اونچا ہے، تو ایسی حالت میں کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سب کو، یعنی آب و اجداد کو، ازواج کو، اولاد کو، سب کو ایک مقام پر اللہ رب العالمین لائے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہوگا۔ اور اللہ، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نیچے مقام پر نہیں لائے گا، بلکہ اللہ کیا کرے گا؟ اونچے مقام پر لے جائے گا۔ اگر ہم اونچے مقام پر ہے تو ہمارے آب و اجداد اگر جنت میں ہے، یا ہماری اولاد جنت میں ہے، یا ہماری بیویاں جنت میں ہے، تو اللہ رب العالمین اوپر لے جائے گا۔ یا اس کے برعکس، اگر ہماری اولاد اوپر ہے اور ہم نیچے ہیں تو اللہ رب العالمین اوپر لے جائیں گے۔ یا ہماری آب و اجداد اوپر ہے اور ہم نیچے ہیں تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ ہمیں آپ کو اوپر لے جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ سب کے سب نیک عمل کرنے والے ہو۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جسمانی غذا کے ساتھ روحانی غذا کو بھی غذا دینے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ کی نظر میں عقل مند بنائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت میں ایک جگہ نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔